کہ گورنمنٹ نے ترجمۃ القرآن کو، قرآن کی تعلیم کو ہمارے سلیبس کا حصہ بنا دیا. ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول کے اندر ڈفرینس کی طرف. ڈفرینس کیا ہے؟ آج ہر بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کی طرف بھاگتا ہے. ہم نے امیر کے بچے سے اور غریب کے بچے میں یہ ڈفرینس رکھا ہے کہ غریب کے بچے کی فیس بھی امیر کے بچے سے لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اسکول اور اکیڈمی سے اپنا وقت پاس کرنے کے لیے گیا یا گیا ہی نہ ہو. یہ بھی پاسبل ہے. السلام علیکم ناظرین، ایم ڈی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ماہد عباسی. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. تو آج ہم موجود ہیں اس ٹائم پیس اسلامک ہائی اسکول اینڈ صدیقی سائنس اکیڈمی کے سی ای او احسن محمود صدیقی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں. آج ہم ان سے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے آج کل کی جنریشن میں. آئیے ان سے بات کریں. آج میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ بچے کی جو صحیح ایج ہے ایڈمیشن اسکول میں ایڈمیشن کروانے کی وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اگر میں اپنے ویژن کی بات کروں نا تو پہلے تو آپ اس سے ایگری نہیں کریں، بلکہ دیکھنے والا کوئی بھی ایگری نہیں کرے گا. لیکن جو میرے ویژن کے مطابق ہے نا، بچے کی اسکول میں ایڈمیشن کی صحیح ایج جو ہے نا وہ 5 سال کے بعد. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 سال تک بچے کو پڑھائیں نا یا بچے کو جو ہے وہ جاہل بنا لیں. 5 سال تک جو ہے وہ آپ بچے کو ہوم اسکولنگ دیں. بچے کو بتائیں بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بیٹا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. گھر سے جو مطلب کہ ایجوکیشن سٹارٹ ہو، ماں باپ تربیت کرے، تربیت جو وہ سب سے دیکھیں بہتر ہے. میرے ویژن کے مطابق جو 5 سال تک گھر کی جو تربیت ہے نا، وہ بچے کو وہیں سے چلنا آئے گا. بچہ اپنا پاؤں پہ کھڑا وہیں سے ہوگا، وہیں سے بچے کی تربیت ہوگی تو اخلاق اچھا ہوگا. یہ ساری چیزیں یہیں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اچھا، تو میرے ویژن سے میں 5 سال کے بعد. 5 سال کے بعد ٹھیک ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. جی 5 سال کے فوراً بعد کے بچوں کو. ٹھیک ہے. اچھا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل غریب سے غریب گھر کا بچہ بڑا پرائیویٹ اسکول میں جانا چاہتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ نے 2 سوال اکٹھے کر لیے، لیکن اس پہ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول کے اندر ڈفرینس کی طرف. ڈفرینس کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ڈفرینس ہے ہماری سوسائٹی میں وہ کلاس کا ہے. کلاس مطلب لیول. بھئی ایک بزنس مین ہے، وہ اے کلاس کا جو ہے وہ بزنس مین ہے، وہ کبھی بھی اپنے بچے کو بی کلاس میں نہیں لیجیے گا. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک پنکھا لگاؤ کلاس میں اور 55 سے 60 جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، اس کے اندر جا کے میرا بچہ بیٹھے اور میرا بچہ جو ہے وہ گرمی سے جو لپیٹ میں آ جائے یا تنگ ہو. کبھی بھی نہیں چاہے گا. پہلا تو ڈفرینس ہی ہے جس کی ریزن سے آج ہر بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کی طرف بھاگتا ہے. جی اس میں ریزن کیا ہے؟ جی سر، ایک کلاس میں جو ہے وہ 22 اسٹوڈنٹس ہیں، پھر ایئر کنڈیشننگ کلاسیں ہیں، ٹوٹلس اچھا انوائرمنٹ ہے. ہمارے گورنمنٹ اسکول جو ہے نا، سب سے پہلا جو اس کا نقصان ہے، نیگلیجنسی میں کہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ اچھا نہیں. اگر انوائرمنٹ اچھا دے دیا جائے تو میرا اندازہ ہے کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول میں کوئی ڈفرینس نہیں رہے گا. اس سے زیادہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اچھا، غریب کا بچہ پرائیویٹ پڑھائی، پرائیویٹ اسکول کیسے جوائن کرے؟ دیکھیں جی، فیسلٹیز ہونی چاہیے نا. دیکھیں یہ تو اب اسکول آنرس کے اوپر ڈپینڈڈ ہے نا کہ وہ کیا اپنے اسکول میں کوئی ایسا مارجن رکھ رہے ہیں کہ جس سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں ایسے لوگوں کو جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں. میرا اسکول ہے الحمدللہ پیس اسلامک ہائی اسکول، میں وسن پورہ میں ہوں. میرے پاس یہاں پر کوئی بھی شخص آیا نا، آرفن بچے ہیں میرے پاس، بہت زیادہ آرفن ہیں الحمدللہ. میری تعداد میں آپ 18% آرفن کے لیے جو ہے وہ میں نے حذف کر دی ہے. میرے پاس 18% تک جو آرفن آئے گا نا وہ فری پڑے گا. پھر اب کیٹیگری کی طرف آئیں، لیول کی طرف آئیں. میرے پاس جو غریب کا بچہ آئے گا نا، ہم نے امیر کے بچے سے اور غریب کے بچے میں یہ ڈفرینس رکھا ہے کہ غریب کے بچے کی فیس بھی امیر کے بچے سے لینی. اب سر وہ لینی کیسے؟ ہم نے اپنی فیس سے کچھ حصہ جو ہے وہ اسکول کی ایکسپینڈیچر میں رکھا اور اس میں سے ٹیچرز کو کہہ دیا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ صرف ان فیسز میں ڈال دیے گا جو غریب کا بچہ آگے پڑھے گا، تاکہ مجھے یہ فیل ہو کہ نہ میرے جو ہے وہ پیسے کم ہوئے ہیں اور مجھے فیسز بھی آ رہی ہیں. لیکن ایک حصہ ہے نا زندگی کا حصہ، آپ نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کسی نہ کسی پاس سے نکالنا ہے. زکوٰۃ میں دیں یا جس طرح بھی آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے. اب میں نے وہ باہر جو لوگوں کو دینا ہے
تو کیوں نہ جو میرے پاس بچے آ رہے ہیں جو حقدار ہیں، لیکن تعلیم سے زیادہ اچھا زیور میں نہیں سمجھتا کوئی ہو. بے شک کوئی تو تعلیم سب سے اچھا زیور ہے. تو میں جو ایسی کچھ جو ہے وہ میرے جو پیسے ہیں یا ایسی جو میری انویسٹ ہیں وہ میں بھائی لوگوں کو دے کر اپنی فوٹو سیشن سے بیٹر ہے کہ میں نے اپنے اسکول میں وہ حصہ رکھا ہوا ہے اور میرے پاس جو بچے آتے ہیں میں نے فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. اور میں تمام جو پرائیویٹ اسکول کے جو لوگ ہیں، تمام جتنے بھی پرائیویٹ اسکول کے لوگ ہیں، کیونکہ میں جو ہے وہ پریس سیکٹری بھی ہوں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن آف پاکستان کا. ہماری جو تنظیم ہے ملک خالد صاحب جو ان کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے بطور پریس سیکٹری بھی یہ تمام جب اسکولوں سے ملاقات ہوتی ہے تو میری ریکویسٹ پہلے یہ ہوتی ہے کہ اپنے اسکول میں غریب کے بچوں کے لیے مارجن رکھیں تاکہ آپ کے اسکول میں سی کلاس کا بچہ بھی آگے پڑھ سکے، بی کا بچہ بھی پڑھ سکے. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے مشکل سبجیکٹ کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جی مشکل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مشکل کچھ بھی نہیں. ہاں زندگی میں مشکل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مسلط کر دی جاتی ہیں. سر اب سوال یہ ہے کہ سر مسلط کیسے کی؟ مسلط کیسے کی؟ میں ہوں اپنے اگزامپل دے رہا ہوں، کسی بچے کی اگزامپل لیتے ہیں. مجھے کہا جائے بھی آپ کا فلاں جو کزن ہے اس نے کمپیوٹر سائنس پڑھی، آپ نے بھی کمپیوٹر سائنس پڑھنی، لیکن میری جو میموری ہے نا وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر سائنس کو حذف کر سکے، یا وہ میری میموری اتنی نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ اس کے اندر چل سکے، اسے پڑھ سکے. میں کہتا ہوں سر مجھے جو ہے وہ میں تو انٹرسٹ رکھتا ہوں آرٹس کے اندر، لیکن پیرنٹس جو ہے وہ زبردستی میں وہ مسلط کر دیتے ہیں کمپیوٹر سائنس کو. اب میرے لیے جو مسلط کر دی کمپیوٹر سائنس ہے وہ مشکل، میں نہیں پڑھ پاؤں. دوسرا مشکل یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے جب بچہ اسے ٹائم نہیں نہ دیتا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ دو ڈفرینس ہے، یہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی سبجیکٹ مشکل کہہ سکتے ہیں. میں نے میری نظر میں نہیں ہے کہ کوئی سبجیکٹ مشکل ہے. ماں باپ جب والدین آتے ہیں بچوں کے تو کیا چیزیں مانگتی ہیں آپ سے بچوں کے حوالے سے کہ ہمارے بچے کو کیا چاہیے، بیسٹ کر دیں، کیا وجہ ہے اس کی، مطلب کیا مانگتے ہیں سب سے زیادہ؟ دیکھیں جی ایز اگر پرنسپل بات کروں نا تو سارا دن ہم نے پیرنٹس سے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے. پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کے کچھ نہ کچھ بنوا دیں، میرے بچے کو پڑھا دیں، اس لیول پہ پہنچا دیں کہ وہ کچھ اپنے لیے کر سکیں. لیکن اس لیول پہ آ کے نا کچھ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری، صرف ٹیچر کی ذمہ داری نہیں. پنچویلٹی جو ہے نا وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ریگولر بھیجنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. گھر میں بچے آئے نا سب سے پہلے ماں اسے بعد میں پوچھے بیٹا طبیعت کیسے ہے، پہلے پوچھے بیٹا پڑھ کے کیا ہے، کیا ٹائم ویسٹ تو نہیں کیا تم نے صرف. تو جب آپ کے پیرنٹس کا فوکس جو ہے وہ آپ کے بچے کے اوپر آ جاتا ہے نا تو اس سے بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جو پیرنٹس ہم سے جو توقع رکھتے ہیں نا وہ خود بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور سب سے جو ہے وہ مین چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کی جو ہے وہ فوکس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر پیرنٹس ہے نا وہ اس چیز پہ بھی بچہ ٹھیک ہے اسکول چلا گیا ہے، واپس بھی آ گیا ہے، بیگ رکھ دیا، اکیڈمی سے بھی ہوا ہے، پڑھ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اسکول اور اکیڈمی سے اپنا وقت پاس کرنے کے لیے گیا یا گیا ہی نہ ہو. یہ بھی پاسبل ہے، پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے. جی. اچھا ایک میرا سوال ہے آپ سے کہ دینی تعلیم لازمی ہے یا دنیاوی؟ دیکھیں جی تعلیم لازمی. اب تعلیم کی کائنڈ سامنے کہیے دینی اور دنیاوی دونوں لازمی، دونوں لازمی. ہم نے جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے الحمدللہ ترجمۃ القرآن کو سلیبس کا حصہ بنا دیا. ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو اس حوالے سے کہ گورنمنٹ نے ترجمۃ القرآن کو، قرآن کی تعلیم کو ہمارے سلیبس کا حصہ بنا دیا. ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. دین کی تعلیم جو ہے اس کا دنیا کی تعلیم کے ساتھ کوئی کمپیئر نہیں ہے، دونوں ضروری ہیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ دونوں کے اوپر ایکوالٹی کے ساتھ جو ہے وہ فوکس کریں، بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی بھی دیں. ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور دنیا بھی اچھی ہوگی. صدیقی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کے سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کو کیا دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے سے پوچھ لینا چاہیے، اس کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے کہ کیا جس بچے پر میں کمپیوٹر مسلط کر رہا ہوں وہ انٹرسٹ بھی رکھتا ہے کہ نہیں. وہ ایک بچہ ہے وہ بہت اچھی پروگرس دے سکتا ہے میڈیکل کے اندر، بہت اچھی پروگرس دے سکتا ہے. جب اسے میں میڈیکل سے ہٹا کے کمپیوٹر میں ڈال دوں گا نا وہ پروگرس نہیں دے گا، کبھی پروگرس نہیں دے گا. تو پیرنٹس کو جب سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہو، میرا بلکہ پیغام ہے یہ پیرنٹس کے لیے، پیرنٹس جب بھی اپنے بچے کا جو ہے وہ فیوچرس کو سلیکٹ کریں، اس کی پلاننگ کریں، اسٹڈی کی، اس کے سبجیکٹ کو چوز کریں، تو سب سے پہلے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا
آپ کا جو ہے وہ انٹرسٹ کس چیز میں ہے؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے جی ہو؟ مجھے آپ بتاؤ بیٹا، تم بتاؤ کیا چاہ رہے ہو؟ ابو جان میں جو ہے وہ پائلٹ بننا چاہتا ہوں، پھر آپ جو ہے وہ اسے پائلٹ کی لائن پہ لے کے جائیں۔ بیٹا کہتا ہے ابو جان میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو پھر آپ اسے ڈاکٹر کی لائن پہ لے کے آئیں۔ بیٹا کہتا ہے ابو جان میں کمپیوٹر انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں IT میں جانا چاہتا ہوں، آپ اسے دیں اسے بھائی یہ لائن ہے، یہاں پر آپ نے بھاگنا ہے، آپ اسے اس کی لائن دے دیں جس میں بچے کا انٹرسٹ ہوگا نا، میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں بچہ کو کامیاب ہوگا، سکسیسفل ہو جائے گا وہ، بالکل ہمیشہ، کبھی وہ ناکامی نہیں لے گا اس لائن میں۔ کیوں؟ اس کا اپنا بھی انٹرسٹ تھا، کچھ آپ نے اس کی مان لی، ٹھیک ہے، اس کا مان رکھا، وہ آپ کی عزت کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش کرے، لیکن جب اس کے اوپر مسلط کر دیں گے نا کچھ، پھر آپ 100% جو رزلٹ نہیں گین کر جائیں گے۔ صدیقی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گلی محلوں میں ہوم ٹیوشنز ہیں، یہ جو باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں، یہ ان کا ٹارگٹ پورا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جی میں ایک چیز آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ جو گلی محلے کی ٹیوشن ہے ان کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے۔ آپ گاڑی کے الیکٹریشین ہیں، کیا آپ گاڑی کا انجن صحیح کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو الیکٹریشین ہوں نا۔ الیکٹریشین۔ اب یہ جو گلی محلوں میں باجیاں پڑھا رہی ہیں نا، ہو سکتا ہے ان میں کہ بیچلر ہیں کہ ماسٹرز ہیں، کسی نے ایم اے سمپل کیا ہوا ہے، ایم اے آرٹس کیا ہوا ہے، میں دیکھ رہی ہوں ڈنڈا لے کے ہمارے اوپر چڑھی ہوں۔ نہیں دیکھیں میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے فیکٹس کیا ہیں۔ آپ کا کوشچن ہے نا، میں فیکٹس بتا رہا ہوں۔ دیکھیں جی اب وہ ہو سکتا ہے کئی باجیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہو، ایم اے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہو، لیکن وہ ایم اے پولیٹیکل سائنس پڑھے ہوئی باجی جو ہے نا، وہ FSC کی بچی کو بایو نہیں پڑھا سکتی، اس کے اسکیلز کے اوپر کمپلیٹ میئر نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی کیمسٹری کو کمپلیٹلی طور پر نہیں پڑھا سکتی۔ یہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بیسک پیرنٹس نا کچھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے جو سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم خرچہ کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ خرچے بچا لیتے ہیں بچوں کے مستقبل سے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل پہ سوال آ جاتا ہے، اب وہ اس بچے کو کمپلیٹلی اسکیل میئر نہیں مل رہا وہاں، ٹھیک ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے نا اس کے مطابق ٹیچرس نہیں مل رہے۔ اکیڈمیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک علیحدہ ٹیچر ہوتا ہے، بایو کے علیحدہ ٹیچر ہیں، کیمسٹری کے علیحدہ ٹیچر ہیں، میتھمیٹیکل کے علیحدہ ٹیچر ہیں، اردو کو علیحدہ ٹیچر جو ٹیچ کر رہے ہیں، انگلش کو علیحدہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں۔ ہر ٹیچر اپنی لائن کا، جس طرح گاڑی کے میکینک ہوتے ہیں نا، انجن کا علیحدہ میکینک ہے، باڈی ڈینٹر علیحدہ ہے، تو اسکولز اکیڈمی میں بھی ہر جو ہے وہ اکیڈمی کے اندر علیحدہ ٹیچر، ویسے الیکٹریشین علیحدہ ہے، پینچر والا سر، ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں نا۔ دیکھیں ایگزامپل تو ریلیٹڈ ہے نا، میں نے دی ہے۔ ہمارے جو پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اختتام پر ہے، تو اسی کے ساتھ ہم اجازت مانگیں گے آپ سے۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم۔ آپ کا شکریہ، MD چینل کا شکریہ، بہت شکریہ جنہوں نے اس ٹائم کو جو ہے وہ ٹین کیا۔ انشاءاللہ جو ہے ہماری کوشش دیکھیے ایز اے ٹیچر نا، میرے اپنی ایک جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے جو خود میں چاہتا ہوں، میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہمارے ایریا میں جتنے بچے بھی ہیں ہم ان کو کم از کم اچھی تعلیم ڈلیور کریں، اور میری تمام ٹیچروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس لیول تک پڑھائیں جہاں تک آپ پڑھا سکتے۔ اپنے لیول پیسوں کی خاطر اپنے اپ لیول پہ جا کے بچوں کو غلط پڑھانا آپ کے جو ہے ایمان کے اندر بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کے ایمان کی جو ہے وہ ان کی لائف میں بھی جو ہے نا ان کی پرابلمز ہیں، ٹائم ضائع کر رہی ہیں، ان کا پے بھی ضائع کر رہی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں جی جو ٹیچر اپنے لیول سے اوپر جا کے پڑھاتا ہے نا، وہ 3 4 5 اوقات کر رہا ہے۔ ایک تو بچوں کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، بچوں کی فیسیں ضائع کر رہا ہے، پھر وہ اللہ کے ہاں اس جواب دے بھی نہیں ہے کہ میں نے اپنا کام پورا کیا۔ ایسے انسان کو اتنا کام کرنا چاہیے جتنا وہ اللہ کے گھر جا کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر نبھایا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے چینل کا، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، یہ احسن صدیقی صاحب تھے ہمارے ساتھ موجود، اور ماشاءاللہ بہت باتیں انہوں نے کی ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اور MD TV کا اور میری جو پوڈ کاسٹ ہے، MD پوڈکاسٹ ہے، ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ تک ہم وہ بات پہنچائیں جو کہ آپ کی نالج میں اضافہ کرے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔